بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ میں ہوں لیفٹیننٹ جنرل محمد ہارون اسلم ریٹائرڈ، اور میں آج آپ سے بات کروں گا کہ بنانا ریپبلکس کیا ہوتی ہیں۔ جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، مجھے پتہ لگا کہ جو بنانا ریپبلکس ہیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی وہ ریاستیں ہوتی ہیں، وہ ممالک ہوتے ہیں جو کہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی ایگریکلچر اکانومی پہ، اس لیے بنانا کہا جاتا ہے۔ اور ان کی جو معاشی حالت ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ ایکسپلائٹیشن، گورنمنٹ کرپشن اور فارن کنٹرول، یہ چیزیں ان کا ایک عنصر ہوتی ہیں۔ ایک اور ڈیفینیشن جو میں نے یہاں اس میں دیکھی وہ یہ ہے، اور میں پڑھتا ہوں کہ کنٹری وتھ روتھلیس، کرپٹ اینڈ جسٹ لوپی لیڈرز، ظالم اور کرپٹ حکمران جو کہ ان کی دماغی جو حالت ہوتی ہے وہ پاگل پن کے نزدیک ہوتی ہے۔ who destroy state institutions، جو اپنے اداروں کو، اپنے ملک کے اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ ایگو مینیکل quest for prolonged power، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اسی جستجو میں، اسی کام کے کرنے میں وہ ملک کے اداروں کو تباہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاور میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس سب کو جب میں نے یہ انالیسس اس کا کیا ہے تو ایک چیز جو سامنے آئی کہ یہ ایک ڈیروگریٹری ٹرم ہے، یہ ایک تضحیک آمیز اصطلاح ہے۔ اگر کسی ملک کو آج کہا جائے کہ وہ بنانا ریپبلک ہے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں، اور اس سے ملک کا اسٹیچر وہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں تو ہم فرسٹریشن میں کہتے ہیں آر وی اے بنانا ریپبلک؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو 4 چیزیں ہیں، عنصر جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اس کی اسٹرگلنگ اکانومی ہوتی ہے، معاشی حالت کمزور ہوتی ہے، گورنمنٹ کرپٹ ہوتی ہے، اور اسٹیٹ لیول پہ کرپشن ہوتی ہے، رشوت ستانی، بے ایمانی، دھوکہ دہی۔ دوسرا، اس کے اوپر فارن کنٹرول ہوتا ہے، بیرونی طاقتوں کا بیجا مداخلت، اس کو آپ مداخلت کہیں یا رجیم چینج یا واٹ ایور۔ اور چوتھا جو ہے کہ اس کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ روتھلیس ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، اور وہ کرپٹ ہوتے ہیں۔ ابھی اس پیمانے کو اگر ہم پاکستان پہ لگائیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم بنانا ریپبلک ہیں؟ یہاں میں جب کوئی یہ کہوں گا نہیں کہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اگر میں کچھ کنکلوژنز ان سے نکالوں کچھ انالیسس کے بعد، تو یاد رکھیے کہ مجھے بھی اپنے ملک سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو محبت ہے۔ میں اپنے ملک کو ایک طاقتور، مضبوط اور باعزت ملک دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن بعض اوقات سیلف ایکچولائزیشن، سیلف اسیسمنٹ بڑی ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں دیٹ آر وی اے بنانا ریپبلک۔ اگر یہ 4 کرائٹیریا پر آپ اپنے آپ کو اگر تولیں اس پہ، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہماری حالت کوئی آج کل اچھی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا آج سے 30 سال پہلے کہ 30-32 جب یہ کولڈ وار اور یہ دوسری چیزیں چل رہی تھیں، پراکسی وار، بنگلہ دیش واز اے باسکٹ کیس، یہ بھی بنانا ریپبلک کہلاتی تھی۔ برازیل اور چلی جیسے ملک بھی یہ بنانا ریپبلکس میں شامل تھے، لیکن ابھی وہ نہیں ہیں۔ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ زہرہ نگاہ کا ایک نظم ہے جو مجھے اس سے یاد آ گئی، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، اس میں پڑھوں گا۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کبھی طوفان آ جائے، کبھی پل ٹوٹ جائے، تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، بکری، چیتا ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ تو مجھے میں نے ریسرچ کے دوران مجھے پیبلو ایسکوبار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کولمبیا کا ایک ڈرگ لارڈ تھا، بہت طاقتور ٹیررسٹ تھا، اور نارکو ڈیلر تھا، نارکو ٹیررسٹ تھا۔ اس کا اتنی طاقت تھی کہ پورے کولمبیا میں اس کا سکہ چلتا تھا، لیکن ایک وقت آیا جب اس نے کہا کہ کیوں نہ میں ممبر پارلیمنٹ، سیاست میں جاؤں، ممبر پارلیمنٹ بنوں، اور میں حکمرانی کروں کولمبیا پہ۔ اور وہ 1982 میں اس نے اپنے آپ کو منتخب کرا لیا ان کی پارلیمنٹ کا ممبر۔ یہ وہ وقت آیا
جب کہ اسٹیٹ آف کولمبیا، ان کی سوسائٹی، ان کی اسٹیٹ نے یہ سوچا کہ انف از انف، اور اس کو 2 سال سے زیادہ وہاں سروائیو نہیں کر سکا پارلیمنٹ میں، اور اس کو پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ ہے صوبائی لیول پہ، صوبائی اسمبلیز، سینٹ ہے، اور وہ اس میں کیا منی لانڈرز ہیں، کیا کرمنلز ہیں، یہ میں ریکارڈ کی بات کروں، میں اپنا رائے زنی نہیں کر رہا، کیا اس میں کرمنلز اور کلرز ہیں جن پہ ایکوزیشنز ہیں، ڈرگ ڈیلرز ہیں، ٹیررسٹ ہیں؟ تو جب ہم اس مقام پہ چلے جائیں جہاں یہ تقسیم اور تفریق ہی نہ رہے کہ کس کو ہماری ٹاپ لیجسلیٹو باڈی جو کہ پارلیمنٹ ہے سپریم، ادھر بیٹھنا ہے، ادھر ملک کے فیصلے کرنے ہیں، کس نے گورنر لگنا ہے، کس نے چیف منسٹر لگنا ہے، کس نے اس قوم کا رہنما لگنا ہے، اگر رازن یہ رہنما لگ جائے گا تو پھر مجھے وہی یاد آتی بات کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔